بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ارشاد ہوا، اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا، تھا وہ سچا نبی اور ہم نے اٹھا لیا اس کو ایک اونچے مکان پر۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم میں جلیل القدر پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، یونانی زبان میں ہرمیس، عبرانی میں حنوک اور قرآن مجید میں ادریس نام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ تمدن اور معاشرت کے قوانین آپ ہی نے وضع کیے ہیں۔ باب الانسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا سب سے پہلا شہر ہے، اب یہ کوفہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام گندمی رنگ، مناسب قد و قامت، خوبصورت چہرہ، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت تھے۔ چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے تھے۔ تفکر یعنی غور و فکر آپ کا شعار تھا۔ علم و حلم میں ممتاز تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ابتدائی تعلیم اپنے جد امجد حضرت شیس علیہ السلام سے حاصل کی۔ آپ پر ایک صحیفہ نازل ہوا جس کا حبشی زبان میں ترجمہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بنی آدم میں جب بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو اللہ کے فرستادہ فرشتے نے ہنوک کو پکارا، اے ہنوک، ادریس، اٹھو، گوشائے ذلت سے نکلو اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، زندہ رہنے کا صحیح راستہ بتاؤ اور وہ طریقہ بتاؤ جس پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں یوں ارشاد ہوا، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، یہ سب صبر کرنے والے، اور لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، اور وہ ہیں نیک بخت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کر کے وعظ و تلقین، ہدایت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مختصر سی جماعت کے علاوہ پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ مفسدین اور منکرین کی سازشیں جب حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی۔ دریائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و شاداب خطہ دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی جماعت سے فرمایا، یہ مقام تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس جگہ کو بابلیون کا نام دیا اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے پر آباد ہو گئے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے۔ انجیل نیا عہد نامہ یہودا کے خط میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی موجود ہے جس میں صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی کردار کشی کرتے ہوئے اور انہیں راہ راست کے لیے ایک راہبر اور نجات دہندہ کی خبر دی گئی ہے، اور وہ رحمت للعالمین سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہو جانے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون پر عمل کرنے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام 20 یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ آپ نے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا، علماء، بادشاہ اور عوام۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا درجہ دیا گیا اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ
بادشاہ اور عوام کے معاملات میں بھی جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پہ رکھا گیا، وہ صرف اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہے۔ عوام چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ منافقین کے لیے فرمایا، یہ تمہاری محبتوں کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، بے دھڑک پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہیں۔ یہ پتھر کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے۔ آپ نے دین الہی کے پیغام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے اور بود و باش کے طریقے بھی بتائے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے رہن سہن کے طریقے بھی سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے شاگردوں نے زمین پر شہر اور بستیاں آباد کی۔ ٹاؤن پلاننگ کے اصولوں پر بنائے گئے ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی، علم نجوم، علم ریاضی، کتابت، ٹیلرنگ، ناپ تول کے اوزان، فن اسلحہ سازی اور قلم کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ نے شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائی، کھیل کود کے میدان بنوائے، مکانوں اور بلڈنگوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے میزان اور ناپ تول کا نظام نہیں تھا۔ ناپ تول کا نظام قائم کیا، علوم کو محفوظ کرنے، صنعت و حرفت اور ایجادات کی نوع انسانی کو آگاہ کرنے کے لیے، نیز مستقبل میں ان کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایسے نقاش خانے تعمیر کروائے جن میں اپنے زمانے کی ایجادات کی تصاویر بنوائی تھیں، اور ان تصویروں سے ایجادات کی تشریح کی گئی تھی تاکہ آئندہ نسل انسانی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ طوفان نوح کی خبر بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دی تھی۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصرام کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم منطق کے بھی موجد تھے۔ علم نجوم کے خواص اور اصطلاحیں حضرت ادریس نے وضع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم رمل سے بھی واقف تھے۔ بائبل میں یوں آتا ہے، اور ہنوک کی عمر 365 سال کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تالمود میں ایک طویل قصہ بیان ہوا ہے جس کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام ایک بگولے میں شین رتھ اور گھوڑوں سمیت آسمان پر چڑھ گئے۔ آپ کا فرمان ہے، سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقربین کی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔